آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں؟ فریش. ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نہیں, اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو تم. یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے, علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے, محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا؟ سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ بھائی تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا, تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے 1 ڈبی, پھر 2 ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ. ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلاء. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی. ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو آپ. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا
کہ وہ امرہم شورا بینہم، قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں جو جنتی لوگ ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. اب